اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 40۔ آج ہماری الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی، تو اس کا آخری رکوع ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے ما فی السماوات آسمانوں میں اور زمین میں، وَإِن تُبْدُوا اور جو تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم اور جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہٰذا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب لے گا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے رکوع میں تھا کہ شہادت کو نہیں چھپانا، گواہی کو نہیں چھپانا۔ اسی طرح انسان کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح شہادت کا چھپانا حرام ہے، اسی طرح غلط سوچ اور غلط عقیدہ بھی حرام ہے، جن کا تعلق انسان کے دل اور دماغ سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال کو جانتا ہے اور پھر ان کے مطابق اس کا محاسبہ کرے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اس سے تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تمہارا حساب لے گا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ۔ فیغفر لمن یشاء اور جس کو چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یہاں پر کہا کہ جس کو چاہے گا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا۔ ہر بندے کو اس کا عمل جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی پر ہوگا، اللہ کے اختیار پر ہوگا کہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن قیامت کے روز اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے کہ تو جانتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ مومن اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور تیرے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، جا آج بھی اسی طرح میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ فیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یعنی بندہ مومن کو اس کا محاسبہ کرے گا، اس کو جتلایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، اور بندہ مومن اقرار بھی کرے گا کہ یہ گناہ میں نے مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ مطلب کہ کافر اور منافقین ان کو بھی اسی طرح ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے ہیں، اور وہ اقرار کریں گے، کچھ اقرار کریں گے کچھ انکار کریں گے، لیکن بہرحال ان کے وہ گناہ جن کو دنیا میں لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا وہاں سب کے مجمع میں بتا دیا جائے گا، بیان کر دیا جائے گا۔ تو کہاں پہ جس کا گناہ جو ہے واضح ہو جائے گا اس کو عذاب دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ حساب لینے پر بھی قادر ہے، وہ معاف کر دینے پر بھی قادر ہے، اور وہ عذاب دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آمن رسول اور ایمان لائے رسول اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا ہے، الیہ اس کی طرف۔ اچھا یہاں پر میں بتاؤں کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 285 اور 286، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین نے تحفے میں دی تھی۔ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے یہ رسول اللہ کو عطا فرمائی گئی تھی۔ جس طرح مہمان کو بلایا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو جب رخصت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر رخصت کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں پر بلایا، وہاں آپ کی دعوت جو ہوئی، آپ کو جو بلایا گیا، اس کے بعد جب آپ کو رخصت کیا، واپس دنیا میں بھیجا گیا، زمین پر بھیجا گیا، تو آپ کو کچھ تحفے دیے گئے، جن میں سے ہم جانتے ہیں ایک تو نماز ہے، اور دوسری یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، اور تیسرا تحفہ جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔
تو کہا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول، اب یہ آخری دو آیات جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، ایمان لایا رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کی گئی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی گئی ہے، اور ان کو نبی یا ان کو محمد کہنے کے بجائے آپ کو تعظیماً آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا، جس سے آپ کی تعظیم اور تشریف کو واضح کر دیا گیا۔ کہا کہ رسول ایمان لایا اس کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے، اس کی طرف کیا تعلیمات شریعت میں رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، اور صرف رسول ہی ایمان نہیں لایا، جس طرح رسول ایمان لایا ہے، ایمان پر جس طرح رسول کو اپنی وحی پر اور ایمان پر مکمل اعتقاد ہے، یقین ہے، پختگی ہے، اسی طرح مومنین کو بھی، والمومنون، اور مومنین بھی، یعنی مومن کی جمع ہے مومنین، کہ اور مومنین بھی اسی طرح ایمان لائے ہیں جس طرح اللہ کا رسول جو ہے وہ ایمان لایا ہے۔ کہا رسول ایمان لے آیا، مان لیا اس چیز کو جو اس کی رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور مومنین نے بھی اس کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے۔ کل آمنا، اب یہاں پر جو ہے وہ ایمان مجمل کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ کل، سب کے سب، آمنا ایمان لائے، یعنی رسول بھی اور مومنین بھی سب کے سب مل کر ایمان لائے ہیں، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی یہ ایمان مجمل ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان میں کوئی تفریق نہیں کی، کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور ساتھ میں بتایا لا نفرق بین احد من رسولہ، اور کہ ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے، کس کے؟ اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی۔ گویا یہ بتا کر واضح کر دیا کہ جو رسولوں میں فرق کرے گا، تفرقہ ڈالے گا، اختلاف کرے گا، وہ بندہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا۔ اس طرح کہہ کر یہود اور نصارہ کی پوزیشن کو اللہ نے واضح کر دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے کافر ہوئے، اسی طرح عیسائی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے سے کافر ہو گئے۔ کہا اور مومنین میں سے بھی جو کوئی جس رسول کا انکار کرے گا وہ گویا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا مومنین تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم ان رسولوں میں سے جو اللہ نے نازل کیے سب برحق تھے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی، غفرانک، تیری بخشش چاہیے، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس جملے میں گویا کہ مومنین کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، اس پر فوراً کہا سمینا، ہم نے صرف سن لیا، اور وَأَسَيْنَا، مانیں گے نہیں۔ یہ قول تھا بنی اسرائیل کا، وہ اپنے انبیاء کو کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا، وَأَسَيْنَا، مانیں گے نہیں۔ لیکن مومنین کا دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ اللہ نے کہا جھک جاؤ تو ہم جھک گئے۔ غفرانک ربنا، اور اے ہمارے رب، ہمیں تیری طرف سے بخشش چاہیے، اب تک جو نامہ اعمال سیاہ کر چکے ہم اپنا، ہمیں اس پر بخش دے۔ ہمارے نامہ اعمال سے ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور یہ کہ ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی طاقت سے، اس کی استطاعت سے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کی گنجائش سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی تکلیف نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہی کچھ اجر ہوگا جو اس نے کمایا ہے، اور جو اس نے گناہ کیے ہوں گے ان کا بوجھ بھی وہ خود اٹھائے گا۔
سوائے یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ سے بخشش چاہے، تب وہ گناہ جو ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اجر جو ہے وہ قائم رہے گا۔ ماں سوائے اس صورت کے کہ بندہ مومن ایمان قبول کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ پھر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹ جائے تو اس کی نیکیاں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ورنہ بصورت دیگر ایمان لانے کے بعد سابقہ تمام گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، اور تمام کی تمام نیکیاں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی، ان کا اجر ملے گا، اور وہ جو گناہ ہے اس کے بعد جو کرے گا اس کا بوجھ وہ اٹھائے گا، ماں سوائے یہ کہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر وہ گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا، لہٰذا دعا کرنی چاہیے اپنے رب سے، اور پکاریں اپنے رب کو اس طرح سے، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، تو ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا، ان چیزوں پر جو ہم سے بھول چوک میں ہو جائیں، او اخطانا، یا ہم غلطی سے کر بیٹھیں، یعنی خطا سے ہم سے ہو جائے یا بھول چوک سے ہم سے ہو جائے، لہٰذا ہمارے اوپر جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی خیالات جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، اگر اچھے ہیں تو اجر پائیں گے، اور اگر برے ہیں تو، اور خیالات تو ایسے ہیں جس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زائد کا حکم نہیں دیتے، اس لیے غیر ارادی طور پر جو خیالات اور وسوسے دل میں آ جائیں اور پھر ان پر عمل نہ کیا جائے تو وہ سب اللہ کی طرف سے معاف ہیں۔ حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادے سے کیے جائیں گے۔ اختیار اور ارادے کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے نا، لہٰذا جو کچھ بھی وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا تو بھی اسی کا بدلہ پائے گا، اور اگر وہ ارادے سے گناہ کی طرف مائل ہوگا تو بھی بدلہ پائے گا۔ لیکن دماغ میں، دل میں جو غیر ارادی طور پر خیالات پیدا ہو جائیں، ان خیالات پر وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، لہٰذا ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے خود ساختہ ہوتے ہیں، وہ ارادتاً نہیں ہوتے، خود بخود ذہن میں جو ہے وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے مواخذہ نہیں کرے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، یعنی نیکیوں میں سے بھی، اور وہ جو اس نے برائیوں میں سے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمیں نہ پکڑنا ان گناہوں پر، ان نسینا، جو ہم سے ہو جائیں بھول چوک میں، او اخطانا، یا ہم سے غلطی سے ہو جائیں، خطا سے ہو جائیں، لہٰذا ان کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، کیونکہ ہم مجبور ہیں، ہم سے غلطی سے کچھ ہو گیا یا ارادتاً نہیں تھا، خطا سے ہو گیا، لہٰذا ہماری خطاؤں پر اور ہمارے بھول چوک پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، اور ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر، جیسا کہ بوجھ ڈالا تھا تو نے ان پر، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، یعنی اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر بوجھ جو ہم سے پہلے تھے۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، ان کی سختیوں کی وجہ سے، ان کے بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے سختیاں جو تھی، سخت احکامات جو تھے وہ ان کی طرف نازل کر دیے تھے، جس طرح سے کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہوتا تھا، اس کو کاٹنا یا جلانا پڑتا تھا، پھر وہ لباس پاک ہوتا تھا۔ ہمارا جو لباس ہے وہ اللہ نے وہ سخت حکم ہم پر سے اٹھا لیا، اور لباس اگر دھو دیا جائے پانی میں تو وہ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہوتی تھی، ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ تھی کہ بندے کو قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں توبہ جو ہے، یعنی یہ سخت حکم تھا، اور ہمارا جو ہے اسلام میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ہمارے اوپر سے یہ سختی اٹھا لی، اور اب ہم سے جو بھول چوک میں غلطی ہو جائے وہ معاف کر دی جائے گی، یہاں تک کہ توبہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی بغیر قتل کیے اس کی قبول ہو جائے گی۔ ماں سوا کچھ جرائم کی سزا ایسی ہے کہ وہ جرم اگر انسان کرے تو بدلے میں اس کو قتل ہی کیا جائے گا، تبھی توبہ قبول ہوگی، ورنہ عام گناہوں کی توبہ، جن میں شرک بھی ہے، جن میں والدین کی نافرمانیاں بھی ہیں، جن میں اور بھی بڑے بڑے کبائر ہیں، یعنی بڑے گناہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ان کی معافی جو ہے وہ پاسیبل ہے توبہ سے۔
تو کہا یہ سب دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا ہے۔ کہا کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ کمال محبت اللہ کی یہ دیکھیں کہ دعا بھی اللہ رب العالمین خود سکھا رہی ہیں کہ اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کرو اور تمہارا رب اس کو قبول کرے گا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا، جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ بہت سے سخت احکامات اللہ رب العالمین نے امت محمدی کے اوپر آسان کر دیے، ان کی سختیاں ختم کر دیں۔ تو کہا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم کمزور تھے، اللہ بہتر جانتا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، لہٰذا کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، وہ طاقت نہ ڈال، وہ ظلم اور ستم نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ وہ اتنی سخت آزمائشیں جو ہم سے پہلی قوموں کے اوپر گزری ہمارے اوپر نہ ڈال، ہم میں وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ہم میں تیری آزمائشوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، کمزور لوگ ہیں، لہٰذا ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، وہ آزمائشیں نہ ڈال، وہ مصیبتیں نہ ڈال، وہ ظلم و ستم جو پہلے لوگوں نے برداشت کیا ہم نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے اوپر وہ ظلم نہ ڈال، ہمارے ایمان کو پختہ رکھ، اور کہا ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری خطاؤں پر ہم سے درگزر فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہی تو ہمارا آقا ہے، تو اگر معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ کس کے در پر جائیں؟ کون طاقت رکھتا ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک کر سکے اور ہمیں بخش دے، جو ہماری خطاؤں اور لرزشوں سے درگزر کرے اور ہمارے اوپر نظر شفقت کرے، نظر رحمت کرے، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو۔ وہ ہے میرے مولا، تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، کافروں جیسے اعمال جو ہیں ویسے کرنے سے ہمیں بچا لے، اور کافروں کے لیے ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا اور نہ ہمیں ان کے لیے آزمائش۔ گو کہ کافر اور مومن دونوں میں ازلی جنگ ہے اور یہ ابد تک رہے گی۔ مومن کافر کو اور کافر مومن کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا، لہٰذا کہا کہ ہمارے لیے کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت دے، ہماری مدد فرما، ہمیں وہ ذہنی صلاحیتیں دے، ہمیں وہ قابلیت دے کہ ہم ان کے جواب دے سکیں، ہم ان کافروں کو بتا سکیں توحید کیا ہے، ہم ان کے سامنے تیرے دین کا پرچار کر سکیں، اور ایسے میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور وہ تیری نصرت کے بغیر ممکن نہیں، تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا فانصرنا، ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی ہے، اس کی تفسیر ہے، آپ دیکھیں، بہت بہترین سورت، بہت بہترین دعائیں۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔